الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 63 تفسیر خزائن العرفان، پارہ 11واں، سورہ یونس، اس کی آیت نمبر 54 سے انشاءاللہ تعالی ترجمہ کنز الایمان مع تفسیر خزائن العرفان پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ نئے اسٹوڈنٹس کے لیے عرض کر دوں کہ ہم کنز الایمان شریف جب ترجمہ پڑھتے ہیں ساتھ ہی تفسیر ملا دیتے ہیں، تو یہ ترجمہ اور تفسیر دونوں ہیں جو آپ ایک ساتھ آڈیو میں سماعت کر رہے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو بیان ہو رہا ہے اس کے بارے میں سنی، حنفی، بریلوی علماء نے کیا فرمایا ہے، کیا سمجھا ہے اور کیا ہمیں بتایا ہے، یہ ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کو اس درس قرآن میں مل رہا ہے۔ یاد رہے کچھ احکام والی آیات ایسی ہیں جن میں حنفیوں کا اور شافیوں کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بعض آیات کے جو مطالب اور شان نزول اور مفہوم ہے ان میں سنیوں کا اور جو غیر سنی ہیں ان کا فرق ہے۔ پھر بعض قرآنی الفاظ ایسے ہیں جن میں تعویل کی جاتی ہے فی زمانہ، اور اس کے جو درست مطلب اور مفہوم بنتے ہیں اہل سنت کے عقائد و نظریات کے مطابق، وہ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ارشادات فرمائے ہیں، اور یوں اس کو پھر بریلوی ترجمہ کہا جاتا ہے کہ جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے ماننے والے نہیں ہیں بلکہ معاذ اللہ اب کے مخالف ہیں، تو وہ لوگ اس برکت سے محروم ہیں۔ ان کے ترجمے میں یہ عشق و محبت، یہ ادب نہیں آپ کو نظر آئے گا۔ تو جب پڑھنا ہے تو صرف اور صرف کنز الایمان پڑھنا ہے، یا ان علماء کا پڑھنا ہے جنہوں نے کنز الایمان کی آگے تسہیل کی ہے یا کنز الایمان کی طرز پر ترجمے کیے ہیں۔ جیسے ہمارے اہل سنت میں کئی بزرگ ہیں جن میں حضرت علامہ مولانا سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب علیہ رحمہ کا بھی ترجمہ قرآن ہے۔ اسی طرح اب دعوت اسلامی کے مفتی صاحب مفتی قاسم قادری دامت برکاتہم العالیہ نے کنز العرفان کے نام سے ترجمہ کیا ہے۔ تو یہ وہ ہیں جنہوں نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق ترجمہ کیا ہے۔ اور اردو زبان میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو کنز الایمان اولین صحیح ترین ترجمہ ہے، اسی طرح تفسیر خزائن العرفان اولین مستند ترین تفسیر ہے۔ تو اسی لیے میں نے عالم کورس اردو میں اس کو مطلب سلیبس میں رکھا ہے۔ ایک تو یہ سب سے پہلے ترجمہ اور تفسیر کا اعزاز پاتے ہیں، دوسری طرف کہ یہ وہ بزرگ ہیں جس میں موجودہ کسی بھی سنی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ امید ہے یہ 2-3 منٹ انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے ضرور فائدہ مند ہوں گے کہ ہم نے جو تعلیمات سیکھنی ہے، سمجھنی ہے، وہ تعلیمات ہیں جو امام اہل سنت نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور ہمارا کام یہ ہے کہ صرف وہی تعلیمات عوام اہل سنت تک پہنچا دیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آئیے اب انشاءاللہ تعالی ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ اور اگر ہر ظالم جان زمین میں جو کچھ ہے مال و متاع، خزانہ و دفینہ، سب کی مالک ہوتی، ضرور اپنی جان چھڑانے میں دیتی
اور روز قیامت اس کو اپنی رہائی کے لیے فدیہ کاٹ ڈالتی، مگر یہ فدیہ قبول نہیں اور تمام دنیا کی دولت خرچ کر کے بھی اب رہائی ممکن نہیں۔ جب قیامت میں یہ منظر پیش آیا اور کفار کی امیدیں ٹوٹیں اور دل میں چپکے چپکے پشیمان ہوئے، جب عذاب دیکھا اور ان میں انصاف سے فیصلہ کر دیا گیا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ سن لو، بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ تو کافر کسی چیز کا مالک ہی نہیں بلکہ وہ خود بھی اللہ کا مملوک ہے، اس کا فدیہ دینا ممکن ہی نہیں۔ سن لو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر ان میں اکثر کو خبر نہیں۔ وہ جلاتا اور مارتا ہے اور اسی کی طرف پھرو گے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی۔ اس آیت میں قرآن کریم کے آنے اور اس کی موعظت اور شفا و ہدایت و رحمت ہونے کا بیان ہے کہ یہ کتاب ان فوائد عظیمہ کی جامع ہے۔ موعظت کے معنی ہے وہ چیز جو انسان کو مرغوب کی طرف بلائے اور خطرے سے بچائے۔ خلیل نے کہا کہ موعظت نیکی کی نصیحت کرنا ہے جس سے دل میں نرمی پیدا ہو۔ شفا سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک قلبی امراض کو دور کرتا ہے۔ دل کے امراض اخلاق ذمیمہ، عقائد فاسدہ اور جہالت مہلکہ ہیں۔ قرآن پاک ان تمام امراض کو دور کرتا ہے۔ قرآن کریم کی صفت میں ہدایت بھی فرمایا کیونکہ وہ گمراہی سے بچاتا اور راہ حق دکھاتا ہے، اور ایمان والوں کے لیے رحمت اس لیے فرمایا کہ وہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور دلوں کی صحت اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے۔ تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ فرح کسی پیاری اور محبوب چیز کے پانے سے دل کو جو لذت حاصل ہوتی ہے اس کو فرح کہتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ ایمان والوں کو اللہ کے فضل و رحمت پر خوش ہونا چاہیے کہ اس نے انہیں مواعظ اور شفائے صدور اور ایمان کے ساتھ دل کی راحت و سکون عطا فرمائی۔ حضرت ابن عباس و حسن و قتادہ نے کہا کہ اللہ کے فضل سے اسلام اور اس کی رحمت سے قرآن مراد ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ فضل اللہ سے قرآن اور رحمت سے احادیث مراد ہیں۔ وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو وہ جو اللہ نے تمہارے لیے رزق اتارا اس میں تم نے اپنی طرف سے حرام و حلال ٹھہرا لیا، جیسے کہ اہل جاہلیت نے بحیرہ صائبہ وغیرہ کو اپنی طرف سے حرام قرار دے لیا تھا۔ تم فرماؤ کیا اللہ نے اس کی تمہیں اجازت دی یا اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ مسئلہ آیت سے ثابت ہوا کہ کسی چیز کو اپنی طرف سے حلال یا حرام کرنا ممنوع اور خدا پر افطرا ہے۔ اللہ کی پناہ، آج کل بہت لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ ممنوعات کو حلال کہتے ہیں اور مباحات کو حرام۔ بعض سود کو حلال کرنے پر مصر ہیں، بعض تصویروں کو، بعض کھیل تماشوں کو، بعض عورتوں کی بے قیدیوں اور بے پردگیوں کو، بعض بھوک ہڑتال کو جو خودکشی ہے مباح سمجھتے ہیں اور حلال ٹھہراتے ہیں، اور بعض لوگ حلال چیزوں کو حرام ٹھہرانے پر مصر ہیں، جیسے محفل میلاد کو، فاتحہ کو، 11ویں کو اور دیگر طریقہ ہائے ایصال ثواب کو۔ بعض میلاد شریف و فاتحہ و توشہ کی شیرینی و تبرک کو، جو سب حلال و طیب چیزیں ہیں، ناجائز و ممنوع بتاتے ہیں۔ اسی کو قرآن پاک نے خدا پر افطرا کرنا بتایا ہے۔ اور کیا گمان ہے ان کا جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ قیامت میں ان کا کیا حال ہوگا؟ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرتا ہے کہ رسول بھیجتا ہے، کتاب نازل فرماتا ہے اور حلال و حرام سے باخبر فرماتا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور تم کسی کام میں ہو اے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی طرف سے کچھ قرآن پڑھو، اور تم لوگ اے مسلمانو کوئی کام کرو، ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں۔ جب تم اس کو شروع کرتی ہو اور تمہارے رب سے ذرہ بھر کوئی چیز غائب نہیں، زمین میں نہ آسمان میں، اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ اس سے بڑی کوئی چیز جو ایک روشن کتاب میں نہ ہو۔
کتاب مبین سے لوح محفوظ مراد ہے۔ سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ اس کی تفسیر کیا ہے؟ ولی کی اصل ولا سے ہے جو قرب و نصرت کے معنی میں ہے۔ ولی اللہ وہ ہے جو فرائض سے قرب الہی حاصل کرے۔ عالم کورس اردو کے اسٹوڈنٹس، ہمارا عالم کورس سیکھنا محض اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اور اللہ کی رضا والے کاموں میں جو لگ جاتا ہے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ کیسے بنتا ہے یہ آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ سیکھیں گے۔ ولی کی اصل ولا سے ہے جو قرب و نصرت کے معنی میں ہے۔ ولی اللہ وہ ہے جو فرائض سے قرب الہی حاصل کرے اور اطاعت الہی میں مشغول رہے، اور اس کا دل نور جلال الہی کی معرفت میں مستغرق ہو۔ جب دیکھے دلائل قدرت الہی کو دیکھے، اور جب سنے اللہ کی آیتیں ہی سنے، اور جب بولے تو اپنے رب کی ثنا ہی کے ساتھ بولے، اور جب حرکت کرے طاعت الہی میں حرکت کرے، اور جب کوشش کرے اسی امر میں کوشش کرے جو ذریعہ قرب الہی ہو، اللہ کے ذکر سے نہ تھکے، اور چشم دل سے خدا کے سوا غیر کو نہ دیکھے۔ یہ صفت اولیاء کی ہے۔ بندہ جب اس حال پر پہنچتا ہے تو اللہ اس کا ولی و ناصر اور معین و مددگار ہوتا ہے۔ متکلمین کہتے ہیں ولی وہ ہے جو اعتقاد صحیح مبنی بر دلیل رکھتا ہو، یعنی عقیدہ ٹھیک ہو، اور اعمال صالحہ شریعت کے مطابق بجا لاتا ہو، فرائض و واجبات کی پابندی اور حرام کاموں سے بچتا ہو۔ بعض عارفین نے فرمایا کہ ولایت نام ہے قرب الہی اور ہمیشہ اللہ کے ساتھ مشغول رہنے کا۔ جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کو کسی چیز کا خوف نہیں رہتا اور نہ کسی شے کے فوت ہونے کا غم ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ولی وہ ہے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آئے۔ یہی تبری کی حدیث میں بھی ہے۔ ابن زید نے کہا کہ ولی وہی ہے جس میں وہ صفت ہو جو اس آیت میں مذکور ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی ایمان اور تقوی دونوں کا جامع ہو۔ بعض علماء نے فرمایا کہ ولی وہ ہیں جو خالص اللہ کے لیے محبت کریں۔ اولیاء کی یہ صفت احادیث کثیرہ میں وارد ہوئی ہے۔ بعض اکابر نے فرمایا ولی وہ ہیں جو طاعت سے قرب الہی کی طلب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کرامت سے ان کی کارسازی فرماتا ہے، یا وہ جن کی ہدایت کا برہان کے ساتھ اللہ کفیل ہو اور وہ اس کا حق بندگی ادا کرنے اور اس کی خلق پر رحم کرنے کے لیے وقف ہو گئے۔ یہ معانی اور عبارات اگرچہ جدا گانا ہیں لیکن ان میں اختلاف کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک عبارت میں ولی کی ایک ایک صفت بیان کر دی گئی ہے جسے قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ یہ تمام صفات اس میں ہوتے ہیں۔ ولایت کے درجے اور مراتب میں ہر ایک بقدر اپنے درجے کے فضل و شرف رکھتا ہے، یعنی ہر ولی کا پھر اپنا مقام ہوتا ہے۔ مین بنیادی چیز کیا ہے جو قرآن پاک کی آیت نمبر 63 میں ہے کہ ولی کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں، یعنی کہ ان کا عقیدہ اہل سنت کے مطابق ہے اور ان کا عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہے۔ انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں۔ اس خوشخبری سے یا تو وہ مراد ہے جو پرہیزگار ایمانداروں کو قرآن کریم میں جا بجا دی گئی ہے، یا بہترین خواب مراد ہے جو مومن دیکھتا ہے یا اس کے لیے دیکھا جاتا ہے، جیسا کہ کثیر حدیث میں وارد ہوا ہے۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ ولی کا قلب اور اس کی روح دونوں ذکر الہی میں مستغرق رہتے ہیں، تو وقت خواب اس کے دل میں سوائے ذکر و معرفت الہی کی اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے ولی جب خواب دیکھتا ہے تو اس کے خواب حق اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے حق میں بشارت ہوتے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس بشارت سے دنیا کی نیک نامی بھی مراد لی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا،
اس شخص کے لیے کیا ارشاد فرماتے ہیں جو نیک عمل کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ فرمایا یہ مومن کے لیے بشارت عاجلہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ بشارت عاجلہ رضا الہی اور اللہ کی محبت فرمانے اور خلق کے دل میں محبت ڈال دینے کی دلیل ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس کو زمین میں مقبول کر دیا جاتا ہے۔ قتادہ نے کہا کہ ملائکہ وقت موت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دیتے ہیں۔ عطا کا قول ہے کہ دنیا کی بشارت تو وہ ہے جو ملائکہ وقت موت سناتے ہیں، اور آخرت کی بشارت وہ ہے جو مومن کو جان نکلنے کے بعد سنائی جاتی ہے کہ اس سے اللہ راضی ہے، اس سے اللہ راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی۔ اس کی تفسیر میں ہے اس کے وعدے خلاف نہیں ہو سکتے جو اس نے اپنی کتاب میں اور اپنے رسولوں کی زبان سے اپنے اولیاء اور اپنے فرمانبردار بندوں سے فرمائے، یہی بڑی کامیابی ہے، اور تم ان کی باتوں کا غم نہ کرو۔ اس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین فرمائی گئی کہ کفار نابکار جو آپ کی تکذیب کرتے ہیں اور آپ کے خلاف برے برے مشورے کرتے ہیں، آپ اس کا کچھ غم نہ فرمائیں، بے شک عزت ساری اللہ کے لیے ہے، وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے۔ اے سید انبیاء، وہ آپ کا ناصر و مددگار ہے، اس نے آپ کو اور آپ کے صدقہ میں آپ کے فرمانبرداروں کو عزت دی، جیسا کہ دوسری آیت میں فرمایا کہ اللہ کے لیے عزت ہے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمانداروں کے لیے۔ وہی سنتا جانتا ہے، سن لو بے شک اللہ ہی کی ملک ہیں جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمینوں میں، سب اس کی مملوک ہیں، اس کے تحت قدرت و اختیار اور مملوک رب نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ کے سوا ہر ایک کی پرستش باطل ہے۔ یہ توحید کی ایک عمدہ برہان ہے۔ اور کاہے کے پیچھے جا رہے ہیں، یعنی کس دلیل کا اتباع کرتے ہیں، مراد یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ وہ جو اللہ کے سوا شریک پکار رہے ہیں وہ تو پیچھے نہیں جاتے مگر گمان کے، اور وہ تو نہیں مگر اٹکلیں دوڑاتے یعنی اندازے کرتے، اور بے دلیل محض گمان فاسد سے اپنے باطل معبودوں کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قدرت و نعمت کا اظہار فرماتا ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں چین پاؤ اور آرام کر کے دن کی تکان دور کرو، اور دن بنایا تمہاری آنکھیں کھولتا روشن تاکہ تم اپنے حوائج یعنی حاجات و اسباب معاش کا سر انجام کر سکو۔ بے شک اس میں نشانیاں سننے والوں کے لیے جو سنیں اور سمجھیں کہ جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا وہی معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کے بعد مشرکین کا ایک مقولہ ذکر فرماتا ہے، بولے اللہ نے اپنے لیے اولاد بنائی۔ کفار کا یہ کلمہ نہایت قبیح اور انتہا درجہ کے جہل کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا رد فرماتا ہے، پاکی اس کو، وہی بے نیاز ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ یہاں مشرکین کے اس مقولے اللہ نے اپنے لیے اولاد بنائی کے 3 رد فرمائے۔ پہلا رد تو کلمہ سبحانہ میں ہے، جس میں بتایا گیا کہ اس کی ذات ولد سے منزہ ہے کہ وہ واحد حقیقی ہے۔ دوسرا رد هو الغنی فرمانے میں ہے کہ وہ تمام خلق سے بے نیاز ہے، تو اولاد اس کے لیے کیسے ہو سکتی ہے؟ اولاد تو یا کمزور چاہتا ہے جو اس سے قوت حاصل کرے، یا فقیر چاہتا ہے جو اسے مدد لے، یا ذلیل چاہتا ہے جو اس کے ذریعے عزت حاصل کرے۔ غرض جو چاہتا ہے وہ حاجت رکھتا ہے، تو جو غنی ہو، جو غیر محتاج ہو، اس کے لیے ولد کس طرح ہو سکتا ہے؟ نیز ولد والد کا ایک جز ہوتا ہے، تو والد ہونا مرکب ہونے کو مستلزم اور مرکب ہونا ممکن ہونے کو، اور ہر ممکن غیر کا محتاج ہے تو حادث ہوا، لہذا محال ہوا کہ غنی قدیم کے ولد ہو۔ تیسرا رد لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس میں ہے کہ تمام خلق اس کی مملوک ہے، اور مملوک ہونا بیٹا ہونے کے ساتھ نہیں جمع ہوتا، لہذا ان میں سے کوئی اس کی اولاد نہیں ہو سکتا۔
تمہارے پاس اس کی کوئی بھی سند نہیں؟ کیا اللہ پر وہ بات بتاتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ تم فرماؤ وہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا بھلا نہ ہوگا۔ دنیا میں کچھ برت لینا، فائدہ اٹھانا ہے، پھر انہیں ہماری طرف واپس آنا، پھر ہم انہیں سخت عذاب چکھائیں گے، بدلہ ان کے کفر کا۔ اور انہیں نوح کی خبر پڑھ کر سناؤ جب اس نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم، اگر تم پر شاک یعنی ناگوار گزرا ہے میرا کھڑا ہونا اور مدت دراز تک تم میں ٹھہرنا اور اللہ کی نشانیاں یاد دلانا، اور اس پر تم نے میرے قتل کرنے اور نکال دینے کا ارادہ کیا ہے، تو میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور اپنا معاملہ اس واحد لا شریک لہ کے سپرد کیا۔ تو مل کر کام کرو اور اپنے جھوٹے معبودوں سمیت اپنے کام پکا کر لو، پھر تمہارے کام میں تم پر کچھ گنجلک یعنی الجھن و پوشیدگی نہ رہے، پھر جو ہو سکے میرا کر لو اور مجھے مہلت نہ دو، مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ کلام بطریق تعجیز یعنی عاجز کرنے کے لیے ہے۔ مدعا یہ ہے کہ مجھے اپنے قوی و قادر پروردگار پر کامل بھروسہ ہے، تم اور تمہارے بے اختیار معبود مجھے کچھ بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ سبحان اللہ، یہ ایک مسلمان کی شان ہونی چاہیے، وہ کبھی بھی کسی بھی کافر سے، دشمن سے نہ ڈرے، اللہ پر بھروسہ رکھے، کیونکہ وہ جو چاہے تو کیا نہیں ممکن، یعنی اللہ جب چاہتا ہے تو ہو جاتا ہے، وہ جو چاہے تو کیا نہیں ممکن، وہ نہ چاہے تو کیا کرے کوئی، کہ جب اللہ کی طرف سے کسی کام کے نہ ہونے کا حکم ہو جائے تو وہ کام نہیں ہوتا، پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو بہترین اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا یہ مقولہ ہے جس کو قرآن پاک میں اس طرح بیان کیا گیا، یہ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، تو مل کر کام کرو اور اپنے جھوٹے معبودوں سمیت اپنا کام پکا کر لو، میں تمہارے کام میں تم پر کچھ گنجلک نہ رہے، پھر جو ہو سکے میرا کر لو اور مجھے مہلت نہ دو، پھر اگر تم منہ پھیرو میری نصیحت سے تو میں تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، جس کے فوت ہونے کا مجھے افسوس ہے، میرا اجر تو نہیں مگر اللہ پر، وہی مجھے جزا دے گا۔ مدعا یہ ہے کہ میرا واعظ و نصیحت خاص اللہ کے لیے ہے، کسی دنیاوی غرض سے نہیں، اور مجھے حکم ہے کہ میں مسلمانوں سے ہوں۔ تو انہوں نے اسے یعنی نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو نجات دی اور انہیں ہم نے نائب کیا اور ہلاک ہونے والوں کے بعد زمین میں ساکن کیا، اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں ان کو ہم نے ڈبو دیا، تو دیکھو ڈرائے ہوئوں کا انجام کیسا ہوا۔ پھر اس کے بعد اور رسول ہود، صالح، ابراہیم، لوط، شعیب وغیرہ علیہم السلام ہم نے ان کی قوموں کی طرف بھیجے، تو وہ ان کے پاس روشن دلیلیں لائے، تو وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے اس پر جسے پہلے جھٹلا چکے تھے، ہم یوں ہی مہر لگا دیتے ہیں سرکشوں کے دل پر۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ تو جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطہ سے، اور فرعون نے پہچان لیا کہ یہ حق ہے اللہ کی طرف سے ہے، تو براہ نفسانیت بولے یہ تو ضرور کھلا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا کیا حق کی نسبت ایسا کہتے ہو؟ جب وہ تمہارے پاس آیا کیا یہ جادو ہے؟ ہرگز نہیں، اور جادوگر مراد کو نہیں پہنچنے والے۔ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس دین و ملت اور بت پرستی و فرعون پرستی سے پھیر دو، جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اور زمین میں تم ہی دونوں کی بڑائی رہے اور ہم تم پر ایمان لانے کے نہیں۔ اور فرعون سرکش اور متکبر نے چاہا
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کا مقابلہ باطل سے کرے اور دنیا کو اس مغالطہ میں ڈالے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات معاذ اللہ جادو کے قسم سے ہیں، اس لیے وہ بولا ہر جادوگر علم والے کو میرے پاس لے آؤ۔ پھر جب جادوگر آئے ان سے موسیٰ نے کہا ڈالو جو تمہیں ڈالنا ہے، رسے، شہتیر وغیرہ، اور جو تمہیں جادو کرنا ہے کرو۔ یہ آپ نے اس لیے فرمایا کہ حق و باطل ظاہر ہو جائے اور جادو کے کرشمے جو وہ کرنے والے ہیں ان کا فساد واضح ہو۔ پھر جب انہوں نے ڈالا موسیٰ نے کہا یہ جو تم لائے یہ جادو ہے، نہ کہ وہ آیات الہیہ جن کو فرعون نے اپنی بے ایمانی سے جادو بتایا۔ اب اللہ اسے باطل کر دے گا۔ اللہ مفسدوں کا کام نہیں بناتا، اور اللہ اپنی باتوں سے یعنی اپنے حکم، اپنی قضاء و قدر اور اپنے اس وعدے سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں پر غالب کرے گا، حق کو حق کر دکھاتا ہے، پڑے برا مانے مجرم۔ تو موسیٰ پر ایمان نہ لائے مگر اس کی قوم کی اولاد سے کچھ لوگ۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہے کہ آپ اپنی امت کے ایمان لانے کا نہایت اہتمام فرماتے تھے اور ان کے اعراض کرنے سے مغموم ہوتے تھے۔ آپ کی تسکین فرمائی گئی کہ باوجود کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنا بڑا معجزہ دکھایا پھر بھی تھوڑے لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ ایسی حالتیں انبیاء کو پیش آتی رہی ہیں۔ آپ اپنی امت کے اعراض سے رنجیدہ نہ ہوں۔ من قومی ہی میں جو ضمیر ہے وہ یا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہے، اس صورت میں قوم کی ذریت سے بنی اسرائیل مراد ہوں گے جن کی اولاد مصر میں آپ کے ساتھ تھی، اور ایک قول یہ ہے کہ اسے وہ لوگ مراد ہیں جو فرعون کے قتل سے بچ رہے تھے، کیونکہ جب بنی اسرائیل کے لڑکے بحکم فرعون قتل کیے جاتے تھے تو بنی اسرائیل کی بعض عورتیں جو قوم فرعون کی عورتوں کے ساتھ کچھ رسم و راہ رکھتی تھیں، وہ جب بچہ جنتیں تو اس کی جان کے اندیشہ سے وہ بچہ فرعونی قوم کی عورتوں کو دے ڈالتیں۔ ایسے بچے جو فرعونیوں کے گھروں میں پلے تھے اس روز حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے جس دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو جادوگروں پر غلبہ دیا تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ ضمیر فرعون کی طرف راجع ہے اور قوم فرعون کی ذریت یعنی اولاد مراد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ قوم فرعون کے تھوڑے لوگ تھے جو ایمان لائے۔ فرعون اور اس کے درباریوں سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں انہیں دین سے ہٹنے پر مجبور نہ کر دیں، اور بے شک فرعون زمین میں سر اٹھانے والا تھا اور بے شک وہ حد سے گزر گیا کہ بندہ ہو کر خدائی کا مدعی ہوا۔ اور موسیٰ نے کہا ہے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان لائے تو اسی پر بھروسہ کرو، وہ اپنے فرما برداروں کی مدد کرتا اور دشمنوں کو ہلاک فرماتا ہے۔ مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ پر بھروسہ کرنا کمال ایمان کا مقتضی ہے۔ اگر اسلام رکھتے ہو، بولے ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، الہی ہم کو ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا، یعنی انہیں ہم پر غالب نہ کر تاکہ وہ یہ گمان نہ کریں کہ وہ حق پر ہیں، اور اپنی رحمت فرما کر ہمیں کافروں سے نجات دے اور ان کے ظلم و ستم سے بچا۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی بھیجی کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات بناؤ اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ کرو کہ قبلہ رو ہو۔ حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا قبلہ کعبہ شریف تھا، اور ابتدا میں بنی اسرائیل کو یہی حکم تھا کہ وہ گھروں میں چھپ کر نماز پڑھیں تاکہ فرعونیوں کے شر و ایذا سے محفوظ رہیں، اور نماز قائم رکھو اور مسلمانوں کو خوشخبری سنا مدد الہی کی اور جنت کی۔ اور موسیٰ نے عرض کی اے رب ہمارے، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو آرائش، عمدہ لباس، نفیس فرش، قیمتی زیور، طرح طرح کے سامان اور مال دنیا کی زندگی میں دیے۔ اے رب ہمارے اس لیے کہ تیری راہ سے بہکاویں، اے رب ہمارے ان کے مال برباد کر دیں
کہ وہ تیری نعمتوں پر بجائے شکر کے جری ہو کر معصیت کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور فرعونیوں کے درہم و دینار وغیرہ پتھر ہو کر رہ گئے، حتیٰ کہ پھل اور کھانے کی چیزیں بھی۔ اور یہ ان 9 نشانیوں میں سے ایک ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھیں، اور ان کے دل سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے، تب آپ نے ان کے لیے دعا کی، اور ایسا ہی ہوا کہ وہ غرق ہونے کے وقت تک ایمان نہ لائے۔ مسئلہ سے معلوم ہوا کہ کسی شخص کے لیے کفر پر مرنے کی دعا کرنا کفر نہیں ہے۔ کسی شخص کے لیے کفر پر مرنے کی دعا کرنا کفر نہیں ہے۔ فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہوئی۔ دعا کی نسبت حضرت موسیٰ ہارون علیہ السلام دونوں کی طرف کی گئی، باوجود کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام آمین کہتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آمین کہنے والا بھی دعا کرنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ آمین دعا ہے، لہٰذا اس کے لیے اخفا یعنی آہستہ کہنا ہی مناسب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور اس کی مقبولیت کے درمیان 40 برس کا فاصلہ ہوا، یعنی کہ آپ کی دعا 40 سال بعد قبول کی گئی، منظور کی گئی۔ تو ثابت قدم رہو دعوت و تبلیغ پر، اور نادانوں کی راہ نہ چلو جو قبول دعا میں دیر ہونے کی حکمت نہیں جانتے۔ اور ہم بنی اسرائیل کو دریا پار لے گئے، اور تو فرعون اور اس کے لشکروں نے ان کا پیچھا کیا سرکشی اور ظلم سے، یہاں تک کہ جب اسے ڈوبنے نے آ لیا، تب فرعون بولا میں ایمان لایا کہ کوئی سچا معبود نہیں سوا اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں مسلمان ہوں۔ فرعون نے بتمنائے قبول ایمان کا مضمون 3 مرتبہ تکرار کے ساتھ ادا کیا، لیکن یہ ایمان قبول نہ ہوا، کیونکہ ملائکہ اور عذاب کے دیکھنے کے بعد ایمان مقبول نہیں۔ اگر حالت اختیار میں وہ 1 مرتبہ بھی یہ کلمہ کہتا تو اس کا ایمان قبول کر لیا جاتا، لیکن اس نے وقت کھو دیا، اس لیے اس سے یہ کہا گیا جو آیت میں آگے مذکور ہے۔ کیا اب حالت اضطرار میں جب کہ غرق میں مبتلا ہو چکا اور زندگانی کی امید باقی نہیں رہی، اس وقت ایمان لاتا ہے اور پہلے سے نافرمان رہا اور تو فسادی تھا، خود گمراہ تھا، دوسروں کو گمراہ کرتا تھا؟ مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام فرعون کے پاس ایک استفتاء لائے جس کا مضمون یہ تھا کہ بادشاہ کا کیا حکم ہے ایسے غلام کے حق میں جس نے ایک شخص کے مال و نعمت میں پرورش پائی، پھر اس کی ناشکری کی اور اس کے حق کا منکر ہو گیا اور اپنے آپ مولا ہونے کا مدعی بن گیا۔ اس پر فرعون نے یہ جواب لکھا کہ جو غلام اپنے آقا کی نعمتوں کا انکار کرے اور اس کے مقابل آئے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو دریا میں ڈبو دیا جائے۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو حضرت جبریل نے اس کا وہی فتویٰ اس کے سامنے کر دیا اور اس کو اس نے پہچان لیا۔ سبحان اللہ۔ آج ہم تیری لاش کو اترا دیں، یعنی باقی رکھیں گے کہ تو اپنے پچھلوں کے لیے نشانی ہو۔ علماء تفسیر کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان کی ہلاکت کی خبر دی، تو بعض بنی اسرائیل کو شبہ رہا اور اس کی عظمت و ہیبت جو ان کے قلوب میں تھی اس کے باعث انہیں اس کی ہلاکت کا یقین نہ آیا۔ بامر الہی دریا نے فرعون کی لاش ساحل پر پھینک دی، بنی اسرائیل نے اس کو دیکھ کر پہچانا، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو عزت کی جگہ دی۔ عزت کی جگہ سے یا تو ملک مصر اور فرعون و فرعونیوں کی املاک جائیداد مراد ہے، یا سرزمین شام و قدس و اردن جو نہایت سرسبز و شاداب اور زرخیز بلاد یعنی شہر ہیں، اور انہیں ستھری روزی عطا کی تو اختلاف میں نہ پڑے۔ بنی اسرائیل جن کے ساتھ یہ واقعات ہو چکے مگر علم آنے کے بعد، علم سے مراد یہاں یا تو توریت ہے جس کے معنی میں یہود باہم اختلاف کرتے تھے، یا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے کہ اس سے پہلے تو یہود سب آپ کے مکر یعنی ماننے والے
اور آپ کی نبوت پر متفق تھے اور تورات میں جو آپ کی صفات مذکور تھی ان کو مانتے تھے، لیکن تشریف آوری کے بعد اختلاف کرنے لگے، کچھ ایمان لیا اور کچھ لوگوں نے حسد و عداوت سے کفر کیا۔ ایک قول یہ ہے کہ علم سے قرآن مراد ہے۔ بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں جھگڑتے تھے۔ اس طرح کے سید انبیاء آپ پر ایمان لانے والوں کو جنت میں داخل فرمائے گا اور آپ کا انکار کرنے والوں کو جہنم میں عذاب فرمائے گا۔ اور اے سننے والے، اگر تجھے کچھ شبہ ہو اس میں جو ہم نے تیری طرف اتارا بواسطہ اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو ان سے پوچھ دیکھ جو تجھ سے پہلے کتاب پڑھنے والے ہیں، یعنی علماء اہل کتاب مثل حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے صحاب کے، تاکہ وہ تجھ کو سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اطمینان دلائیں اور آپ کی نعت و صفت جو تورات میں مذکور ہے وہ سنا کر شک رفع یعنی دور کریں۔ فائدہ: شک انسان کے نزدیک کسی امر میں دونوں طرفوں کا برابر ہونا ہے، خواہ وہ اس طرح ہو کہ دونوں جانب برابر قرینے پائے جائیں، خواہ اس طرح کہ کسی طرف بھی کوئی قرینہ نہ ہو۔ محققین کے نزدیک شک اقسام جہل سے، اور جہل و شک میں عام و خاص مطلق کی نسبت ہے کہ ہر ایک شک جہل ہے اور ہر جہل شک نہیں۔ بے شک تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے حق آیا جو براہین لائحہ و آیات واضحہ سے اتنا روشن ہے کہ اس میں شک کی مجال نہیں، تو ہرگز شک والوں میں نہ ہو اور ہرگز ان میں نہ ہونا جنہوں نے اللہ کی آیتیں جھٹلائیں کہ تو خسارے والوں میں ہو جائے گا۔ بے شک وہ جن پر تیرے رب کی بات ٹھیک پڑ چکی ہے، یعنی وہ قول ان پر ثابت ہو چکا جو لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے، اور جس کی ملائکہ نے خبر دی ہے کہ یہ لوگ کافر مریں گے وہ ایمان نہ لائیں گے، اگرچہ سب نشانیاں ان کے پاس آئیں، جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں، اور اس وقت کا ایمان نافع نہیں تو ہوئی ہوتی نہ کوئی بستی ان بستیوں میں سے جن کو ہم نے ہلاک کیا کہ ایمان لاتی اور اخلاص کے ساتھ توبہ کرتی عذاب نازل ہونے سے پہلے، تو اس کا ایمان کام آتا۔ ہاں، یونس کی قوم جب ایمان لائے ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں برتنے دیا۔ قوم یونس کا واقعہ یہ ہے کہ نینوا علاقہ موصل میں یہ لوگ رہتے تھے اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا، آپ نے بت پرستی چھوڑنے اور ایمان لانے کا ان کو حکم دیا، ان لوگوں نے انکار کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی تکذیب کی، آپ نے انہیں بحکم الہی نزول عذاب کی خبر دی۔ ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی بات غلط نہیں کہی ہے، دیکھو اگر وہ رات کو یہاں رہے جب تو کوئی اندیشہ نہیں، اور اگر انہوں نے رات یہاں نہ گزاری تو سمجھ لینا چاہیے کہ عذاب آئے گا۔ شب میں حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے، صبح کو آثار عذاب نمودار ہو گئے، آسمان پر سیاہ ہیبت ناک ابر آیا اور دھواں کثیر جمع ہوا تو تمام شہر پر چھا گیا۔ یہ دیکھ کر انہیں یقین ہوا کہ عذاب آنے والا ہے، تو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی جستجو کی اور آپ کو نہ پایا۔ اب انہیں اور زیادہ اندیشہ ہوا تو وہ معا اپنی عورتوں، بچوں اور جانوروں کے جنگل کو نکل گئے، موٹے کپڑے پہنے اور توبہ و اسلام کا اظہار کیا۔ شوہر سے بیوی اور ماں سے بچے جدا ہو گئے اور سب نے بارگاہ الہی میں گریہ و زاری شروع کی اور کہا کہ جو یونس علیہ السلام لائے اس پر ہم ایمان لائے، اور توبہ صادقہ یعنی سچی توبہ کی۔ جو مظالم ان سے ہوئے تھے ان کو دفع کیا، پرائے مال واپس کیے، حتیٰ کہ اگر ایک پتھر دوسرے کا کسی کی بنیاد میں لگ گیا تھا تو بنیاد اکھاڑ کر پتھر نکال دیا اور واپس کر دیا، اور اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ مغفرت کی دعائیں کی۔ پروردگار عالم نے ان پر رحم کیا، دعا قبول فرمائی، عذاب اٹھا دیا گیا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب نزول عذاب کے بعد فرعون کا ایمان اور اس کی توبہ قبول نہ ہوئی
تو قوم یونس کی توبہ قبول فرمانے اور عذاب اٹھا دینے میں کیا حکمت ہے؟ علماء نے اس کے کئی جواب دیے ہیں۔ ایک تو یہ کرم خاص تھا قوم حضرت یونس کے ساتھ۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ فرعون عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد ایمان لایا، جب امید زندگانی ہی باقی نہ رہی، اور قوم یونس علیہ السلام سے جب عذاب قریب ہوا تو وہ اس میں مبتلا ہونے سے پہلے ایمان لے آئے، اور اللہ قلوب کا جاننے والا ہے، اخلاص مندوں کے صدق و اخلاص کا اس کو علم ہے۔ اور اگر تمہارا رب چاہتا زمین میں جتنے ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، یعنی ایمان لانا سعادت ازلی پر موقوف ہے۔ ایمان وہی لائیں گے جن کے لیے توفیق الہی مساعد یعنی مددگار ہو۔ اس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ سب ایمان لے آئیں اور راہ راست اختیار کریں، پھر جو ایمان سے محروم رہ جاتے ہیں ان کا آپ کو غم ہوتا ہے۔ اس کا آپ کو غم نہ ہونا چاہیے، کیونکہ ازل سے جو شکی ہے وہ ایمان نہ لائے گا۔ تو کیا تم لوگوں کو زبردستی کرو گے یہاں تک کہ مسلمان ہو جائیں؟ اور ایمان میں زبردستی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایمان ہوتا ہے تصدیق و اقرار سے، اور جبر و اقرار یعنی زبردستی کرنے سے تصدیق قلبی حاصل نہیں ہوتی۔ اور کسی جان کی قدرت نہیں کہ ایمان لے آئے مگر اللہ کے حکم سے، اس کی مشیت سے، اور عذاب ان پر ڈالتا ہے جنہیں عقل نہیں۔ تم فرماؤ دیکھو دل کی آنکھوں سے اور غور کرو کہ آسمانوں اور زمین میں کیا کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلالت کرتا ہے، اور آیتیں اور رسول انہیں کچھ نہیں دیتے جن کے نصیب میں ایمان نہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ اور آیتیں اور رسول انہیں کچھ نہیں دیتے جن کے نصیب میں ایمان نہیں، تو انہیں کاہے کا انتظار ہے مگر انہیں لوگوں کے سے دنوں کا جو ان سے پہلے ہو گزرے، مثل نوح و عاد و سمود وغیرہ۔ تم فرماؤ تو انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں تمہاری ہلاکت اور عذاب کے۔ ربیع بن انس نے کہا کہ عذاب کا خوف دلانے کے بعد اگلی آیت میں یہ بیان فرمایا کہ جب عذاب واقع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ رسول کو اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو نجات عطا فرماتا ہے، پھر ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو نجات دیں گے۔ بات یہی ہے، ہمارے ذمہ کرم پر حق ہے مسلمانوں کو نجات دینا۔